جب پڑھتے تھے نا کتابیں، سنتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک ایک قرآن ختم کر لیتے تھے. 4 ورق پڑھنے نہیں ہوتا آج مسجد میں، 2 ورق پڑھتے ہی بھاگنے کا دل کرتا ہے لوگوں کا. 30 پارے ایک رات میں کیسے ہوتے تھے، کیسے وہ پڑھ جاتے تھے، ایک رات میں کیسے پورا ختم قرآن ہوتا تھا. بلکہ آج بھی موجود ہیں جو لوگ کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، یقیناً انہیں کوئی تو مزہ ملتا ہوگا تبھی تو پڑھتے ہوں گے. لیکن جب ہم کتابوں میں یہ اور بزرگوں کے بارے میں پڑھتے تھے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ایک بزرگ کے متعلق، میں نام ذہن میں نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ گھوڑا حاضر کر دیا جاتا سفر کے لیے، گھوڑے پر پیر اٹھاتے ابھی رکھنے کے لیے، اور دوسرا پیر اٹھانے سے پہلے تک وہ پورا ختم قرآن کر جاتے تھے. کتنی دیر لگتی ہوگی. ہاں یہ اور بات ہے کہ ان اہل اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ زمانے کو گھیر دیتا، ان کے لیے قرآن پاک کو اس قدر تیزی سے پڑھنا یا اس میں ہو جانا، مشغول ہو جانا، یہ کیسا ہوتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن اب سمجھ میں آنے لگا جب لوگوں کو، نوجوانوں کو گھنٹوں موبائل میں ڈوبے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. آخر ہے کیا اس کے اندر؟ رات کو لے کر کے بیٹھا ہے تو صبح کے 4 بجنے لگ گئے، اس کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا. فلموں کو دیکھ رہے ہیں یا پھر ویڈیو گیمز، ان تمام چیزوں میں جب نوجوان بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو وقت کا خیال ہی نہیں رہتا. ہو بہو اس لیے کہ تم اس کو دل دے بیٹھے ہو، ان گیمز کو دل دے بیٹھے ہو، اس لیے تمہیں وقت کا احساس نہیں ہو رہا. یہ دل اگر قرآن کو دیا ہوتا تو قرآن کے پڑھنے کا بھی تمہیں کبھی اکتاہٹ اور ملال آ ہی نہیں سکتا. ایک بزرگ سے سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا، سوال بھی بڑا اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے 3 گھنٹے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، 4 گھنٹے کرکٹ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. مسجد میں پائتی بدلتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر. اگر تھوڑی دیر ہم بند کریں تو لوگوں کی بے قراری شروع ہو جائے گی. ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر آنا ہے، ادھر آنا ہے. تھوڑی ہلکی آواز آئے کہ سب ادھر طرف توجہ کر لیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر سکون سے بیٹھتا نہیں ہے اور ادھر آرام سے بیٹھا رہتا ہے. وہاں گھنٹوں گزر جاتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز. اس بزرگ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہے میرے عزیز. کیونکہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 راستے ہیں یہاں دنیا میں. بہت خوبصورت راستہ ہے، ایک بہت خوبصورت راستہ ہے وہ جہنم کا ہے، دوزخ کا ہے. اور ایک بہت ہی کھردرا راستہ ہے، اوبڑ کھابڑ راستہ ہے، وہ جنت کا ہے. شاک تو نہیں ہو رہے ہیں؟ میں الٹا بول گیا ہوں، حقیقت ہے. دوزخ کا راستہ دنیا میں خوبصورت بنایا گیا ہے لیکن منزل خطرناک ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے، اوبڑ کھابڑ ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس بزرگ نے اس کے سوال کا جواب دیا، میاں بات یہ ہے اگر تجھے کانٹوں پر بٹھایا جائے تو کتنی دیر تک تو بیٹھے گا؟ پالتی ادھر سے ادھر پائتی بدلتا ہی رہے گا، ادھر چبا تو ادھر اٹھا، ادھر چبا تو ادھر اٹھا. یہ بے قراری کانٹوں پر بیٹھنے کی وجہ سے ہے. اور جہنم کے راستے پر جو بیٹھا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ سکون سے ہی بیٹھے گا، اس لیے کہ دنیا میں اس کے لیے سکون، بظاہر سکون نظر آئے گا. تو باغیچے میں بیٹھا ہے جیسے جس طرح سے، تو دوزخ کے راستے پر دنیا میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے پورے گھنٹے خرچ کرے گا، اسے وہاں اطمینان کی طرح لگے گا. جنت کا راستہ اگرچہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے. میرے عزیزو اس بات کو سمجھ کر کے چلو. آج تھوڑا بہت سٹرگل کرنا ہوگا تب تمہیں قلب کا سکون ملے گا. اور اگر آپ گناہوں میں اپنے دل کی لذت اور سکون چاہتے ہیں تو یہ کیسا سکون ملے گا جانتے ہیں آپ؟ کھجلی والا سکون.